میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رحمان کے بندوں کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آخری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے رحمان کے بندے اپنے مسائل میں، اپنی پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اور اپنی بندگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تذکرہ کیا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا وہ کرتے ہیں، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اس ہفتے کے خطبے میں دعا کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ انسان دعا کرتا ہے، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ دعا حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ حقیقی عبادت تو دعا ہی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کی روح اور اس کا مغز دعا ہے۔ دعا میں ہوتا کیا ہے؟ دعا میں بندہ ڈائریکٹ اپنے پروردگار سے ہم کلامی کرتا ہے، اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو پیش کرتا ہے، اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا اس کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ دعا بندے کی ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ آدمی جب دعا کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غیر اللہ سے پورا اپنا رشتہ ناطہ توڑ دیتا ہے۔ دل کے اندر اللہ کے سوا اس وقت کوئی ہوتا نہیں۔ پورے اخلاص کی علامت دعا ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کو تمام عبادتوں کی روح قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ساری عبادتوں کا مقصد اور ساری عبادتوں کا محور یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے پروردگار سے تعلق مضبوط ہو جائے، اس کا استحضار ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ سے محبت اور اللہ کے تعلقات میں اضافہ ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے تمام عبادتوں کا۔ اور آدمی جب دعا کرتا ہے تو یہ سارے مسائل خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو کئی سالوں کی عبادتوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے، بعض مرتبہ 5 منٹ کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بندہ وہ مراحل طے کرتا ہے، بڑی بڑی عبادتوں اور بڑے بڑے اعمال کے وہ مراحل انسان طے کر نہیں پاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ انبیاء کی تعریف کریے، قرآن نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان کے ہر مراحل میں اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی بے بسی کا کس طرح سے اظہار کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنا، ہر مرحلے میں اپنی ذات سے ہونے کی جو بات ہوتی ہے اس کا انکار کرنا، اپنی ذات کا انکار کرنا، اپنی حیثیت کا انکار کرنا، اپنی طاقت کا انکار کرنا، اپنی قدرت کا انکار کرنا، یہ انبیاء کی تعریف اور تشریح رہا ہے۔ آج قرآن میں نبیوں کا تذکرہ پڑھیں گے تو ہر وقت دیکھیں گے کہ فلاں مسئلہ پیش ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فلاں کمزوری ہوئی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فلاں چیز کی ضرورت پیش آئی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ خاص طور پر سید الانبیاء ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ اللہ سے دعا اور مناجات میں، اللہ کی گفتگو میں اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرنے میں اور اللہ سے اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونے میں گزرا ہے۔ تو بڑا حصہ عبادت کا، دعوت، دعاؤں میں گزرا ہے، اور دعائیں آپ پڑھیں کہ بڑا موضوع ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر اعتبار سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادتوں کی روح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، ترغیب دی ہے، مختلف انداز سے دعاؤں کی اہمیت بیان کی، مختلف انداز سے اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا۔ چنانچہ ایک آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا فائدہ بتاتے ہوئے کہا کہ دعا کرے گا بندہ تو اللہ سے قربت نصیب ہوگی، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے متعلق میرا بندہ آپ سے کچھ پوچھے، اللہ کے نبی سے کہنا میرے متعلق میرا بندہ آپ سے پوچھے تو آپ ان سے کہیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو آپ سے بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے مذاہب میں ہے کہ آدمی خود سے اللہ سے کچھ مانگ نہیں سکتا، اللہ سے مانگنا ہے تو پوپ کے پاس جانا ہے، پنڈت کے پاس جانا ہے، ان سے درخواست کرنی ہے، یا کسی قبر کے پاس جانا ہے، یا کسی بت کے پاس جانا ہے، یا کسی آستانے میں جانا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ اسلام میں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا رب تو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے کہا کہ شہرت سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں، یہ جو رگ ہوتی ہے گردن کی، اس رگ سے زیادہ انتہائی قریب ہوں تمہارے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ حَيْثُ مَا كُنتُمْ، جہاں تم رہو اللہ تمہارے ساتھ، مطلب اللہ ہر چیز تمہاری سنتے ہیں، اللہ ہر چیز تمہاری دیکھتے ہیں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، چھپ کر کہو، کھل کر کہو، چھپ کر کوئی کام کرو، کھل کر کوئی کام کرو، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ تو ساری چیز جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر دوسروں کے سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ دعا مانگنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دوسروں کے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ خود اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جن کا ہم سہارا لیں گے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، جیسے ہم اللہ کے محتاج وہ بھی اللہ کے محتاج۔ اللہ کی نگاہ میں ہم سب برابر ہیں، تو پھر ہمیں ان کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا ڈائریکٹ میری طرف آپ متوجہ ہو جائیے، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں تمہاری حاجت روائی کروں گا۔ یہاں تک کہاں پریشان آپ ہوتے ہو، مجبور ہوتے ہو، پھر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہو، کون تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جب پریشان حال مجبور انسان، بے بس انسان جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کون اس کی دعا سنتا ہے؟ کون اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ نہیں، مجبور انسان سے پوچھیے جو سارے آسمانوں اور سارے در پہ جا کے آگے جا چکا ہے، ان سے پوچھیے اللہ کی طاقت کیا وہ بتائے گا۔ سب ہر چیز سے انسان بے بس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو وہ انسان تو اپنی مصلحت کے لیے متوجہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ تو جو انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، کیا اس کی ضرورت اللہ پوری نہیں کریں گے؟ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہا جو مجھ سے دعا مانگنے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر مجھ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، روزہ دانی
کہا کہ انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. انبیاء جو سارے انسانوں کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے مثال راہ ہے، جن کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کہا گیا، جن کے طریقوں کو اختیار کر کے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا، جن کے راستے پر چلنے میں کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ایسے انبیاء کے سلسلے میں فرمایا کہ انہم كانوا يسارعون في الخيرات. یہ انبیاء کون ہیں؟ یہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ويدعون ربهم، اور امید اور خوف کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ويدعوننا رغبا ورهبا، امید اور خوف کے ساتھ ہم سے دعا کرتے ہیں. یعنی اللہ ایمان کا بین الخوف والرجاء، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے تاکہ آدمی مطمئن نہ رہ سکے اور مایوس بھی نہ ہو سکے. اس لیے اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. یہ انبیاء کی صفت بیان کی گئی کہ وہ امید اور خوف کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ کیوں انبیاء کی صفت بیان کی گئی؟ ہمارے لیے وہ ماڈل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انبیاء کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر مرحلے میں جب امید ہو تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب کسی چیز کا خوف ہو تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ہم اور آپ کو کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے مسائل کو کس طرح سے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھی ترغیب ہے. اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے ہیں. یعنی رات میں وہ سوتے زیادہ نہیں ہے بلکہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ويدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور خوف اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا بھی شعار بنا ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے دعا. دعاؤں سے بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ نے دنیا سے نیست و نابود کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب 950 سال انہوں نے محنت کی، پھر بھی ان کی قوم کی سرکشی کم نہیں ہوئی بلکہ اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے. 950 سال کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. 950 سال کی محنت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو پوری قوم کو اللہ نے برباد کیا. تاکہ اے پروردگار روئے زمین پر ان کی کسی گھر کو مت چھوڑ، ایک گھر بھی ان کا مت چھوڑ. کیوں؟ اگر ان کو آپ زمین پر چھوڑیں گے یہ تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے. ان کے بچے بھی جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاسق اور فاجر ہوں گے. اتنا ان کو تجربہ تھا، کئی نسلوں کو دیکھا تھا تاکہ ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے یہ بھی اسی طرح پیدا ہوں گے. اس لیے ان کو زمین پر باقی رکھ کر کوئی فائدہ ہے. دعا سے پوری بستی کو ہلاک کروایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی سرکشی بڑھ گئی تب دعا کی ربنا اطمس على اموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. کہ اللہ ان کے مال کو برباد کر دیجیے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے جب تک اللہ کا عذاب نہ دیکھیں وہ ایمان نہ لائیں. اللہ ان کو برباد کر دیجیے. حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد اللہ نے پوری بستی کو برباد کر دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو برباد کر دیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر جب اپنے بس میں جو تھا وہ ساری تیاریاں کر کے جنگ کے میدان میں حاضر ہوئے، سبوں کو کھڑا کیا اور پھر صحابہ کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں، ایک جھوپڑی تھی اس میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر اللہ سے رو کر گر گرا کر دعائیں کی اور کہا اے اللہ اے اللہ یہ جو تمہاری جماعت ہے، ایمانی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی پھر وہ زمین پر کوئی میری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. تو یہ دعا تھی جس نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح سے ہمکنار کیا اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، ان کی طاقت ان کی اور شوکت کو مٹا دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی تاثیر تھی. تو دعاؤں میں یہ طاقت ہے، ضروریات بھی اللہ پوری کرتے ہیں اور جو دشمنان دین سب اٹھا کر چلتے ہیں، زمین میں ظلم و ستم کو عام کرتے ہیں اور انسانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں. ایسے دشمنوں کا جب مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی ذات زندہ ہے، اوپر زندہ ہے اللہ کی ذات جو سب کو چلانے والے ہیں. اس در سے ہم خالی نہیں جا سکتے، اس کے سامنے
تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں محروم نہیں کریں گے. تو یہ دعا کی تاثیر ہے. ہمیں ہر معاملے میں چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو, اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور پھر نفس مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهہ. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے, شامل کیجیے جو صبح شام اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی جا رہی ہے. تو ہمیں صبح کو کتنی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو ہر وقت دعائیں کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب ہے. ان کے ساتھ ہم رہیں گے, ان کو دیکھیں گے کہ ہر مسئلے میں وہ دعا کرتے ہیں, ہر مسئلے میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا, ہماری طبیعت بھی اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا جو ہمیشہ دعائیں کیا کرتے ہیں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے جوڑ کر رہا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے رہنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے. تو ایسے لوگوں کو تلاش بھی کرنا چاہیے. ہر علاقے میں, ہر محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط رہتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ کم از کم رہیں, ان کی مجلسوں میں شریک ہو جائیں تو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس قیمت کو پیدا کریں گے. البتہ دعا کریں تو اللہ کے لیے دعا کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں, دل میں غیر اللہ ہو تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو قلب لاہی غفلت والے دل سے اللہ دعا قبول نہیں کرے. ایسا نہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں, ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں, چہرہ اللہ کی طرف ہے, توجہ ادھر ادھر ہے, دنیا بھر کی شور ہو رہی ہے. اس طرح سے دعا ہونی نہیں چاہیے. دعا کرے تو خالص اللہ کی طرف متوجہ ہے, تب ہو کر دعا کرنا چاہیے, تب وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں یہاں تک بھی کہا دعا کرو تو اس نیت سے کرو کہ دعا قبول ہوگی. دعا کرتے وقت دل میں شک ہے, تردد ہے, تو پھر ایسی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. جس کے دربار میں ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, تو پھر اس سے دعا کرتے وقت تردد کی کیا ضرورت ہے. جب معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کرتے وقت ہمیں شک یا تردد کی ضرورت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ سے جب دعا کریں پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. ہاں, ایسی چیزوں کی دعا نہ کرنی چاہیے جس سے آپسی انتشار کرتا. حدیث میں روکا گیا قطع رشتے داری کو چھوڑنا, معاشرے میں فتنہ اور فساد مچانا, اس طرح کی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسی دعا مانگنی چاہیے جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قرآن نے ہمیں سکھایا دعا کیسے مانگی جاتی ہے. اے ہمارے پروردگار, دنیا میں بھی ہمیں اچھائی نصیب کر دے اور آخرت کی زندگی میں بھی اچھائی نصیب کر دے. دنیا اور آخرت کے خیر اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اس کا خیال رکھ کر ہمیں دعا کرنا چاہیے, تب اللہ کے یہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی کہا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابھی جلد بازی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے کئی مرتبہ دعا کی, میری دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ جلد بازی ہے. جب بندے کی ایسے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں پھر اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھیے, ہم دعا کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی ہماری دعا ہمارے لیے مفید ہے, کون سی مفید نہیں, وہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کے پاس جب ہم دعا کریں گے یا تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے وہی چیز ہمیں مرحمت کریں گے جو چیز ہم اللہ سے مانگیں گے. جس چیز سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمیں عطا کریں گے. اگر وہ چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں یا کوئی دوسری چیز ہمیں عطا کرتے ہیں یا آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے دیں گے. دنیا میں اگر اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ اس دعا سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو آخرت میں اس کا اجر عطا کرتے ہیں. دراصل کوئی ہماری دعا ہوائی پھیر ہو کر جاتی نہیں ہے, رائنا جاتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں, ہر چیز اللہ کے علم میں
تو اس لیے اللہ سے یہ امید کر کے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. جیسے بچہ ہے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے جب مانگتا ہے، اصرار کر کے مانگتا ہے، یقین سے مانگتا ہے، تو اللہ سے بھی اسی طرح سے مانگیں گے، یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کریں گے. یا اگر قبولیت مناسب نہ ہو آخرت میں تو ضرور اس کا اجر بھی رہے گا. اسی طرح سے دعا کرتے وقت یہ بھی خیال ہے کچھ اوقات ہوتے ہیں قبولیت، ہر وقت آپ دعا کیجیے قبول ہوگی انشاءاللہ، لیکن کچھ اوقات ہوتے ہیں تو قبولیت سے، جیسے سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، تہجد کا وقت، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. سب حدیث میں موجود ہے. اسی طرح سے جمعے کے دن ایک وقت ہوتا ہے، مختصر کی مدت ہوتی ہے، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. ایسی جب بارش ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. دل گرم ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. جنگ کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے. آدمی سفر میں ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے دعا کے قبول ہونے کے مواقع ہیں. ایسے ہی دیکھیے عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، مینا میں قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں قبول ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے. بہت سی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. ایسے ہی مظلوم جو ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جو سفر پر مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی سب سے بڑھ کر ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے اوقات ہیں، ان اوقات کو تلاش کر کے بہت سارے حالات ہیں، ان حالات کو غنیمت سمجھ کر، بہت ساری جگہ ہیں، ان جگہوں کو غنیمت سمجھ کر ہم دعائیں کریں گے تو اللہ کے یہاں دعا قبول ہوگی. اور دعا کے لیے کسی حالت کی ضرورت نہیں. اب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. آپ آنکھیں بند کیجیے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دیجیے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. جو مانگنا مانگیے، کسی کو خبر نہیں ہوگی، اللہ دے گا سنیں گے، آپ کی دعا قبول ہوگی. تو کوئی وقت بھی اس کے لیے متعین نہیں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دعاؤں کا خیال رکھنا چاہیے. ہر وقت ہر مسئلے میں ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا چاہیے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.